ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جایا کرتے تھے۔ جب طور پر جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کہ بہت ہی خستہ حالت میں تھا، بہت ہی غریب حالت میں تھا، بہت ہی مجبور تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں طور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے تو تم میری ایک دعا لے کر کے جاؤ، میری ایک خواہش ہے، میری ایک حاجات ہے، میری ایک تمنا ہے، اس کو تم لے کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کو پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے، تمہاری حاجات کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری قسمت میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یعنی آج سے لے کر مرنے تک کے جو کچھ بھی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے آج ہی دے دے، ابھی دے دے، ابھی مجھے سب کا سب اللہ تعالیٰ دے دے، عطا کر دے، مجھے بعد میں نہیں چاہیے، بعد میں نہیں مانگوں گا، یہ دعا میری یہ حاجات ہے، اس کو لے کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ یار تم ایک دم سے یعنی کہ ایک ہی دن پورا سب کچھ لینا چاہتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے موسیٰ، تم اللہ تعالیٰ سے جاؤ، بات چیت کرو اور کہنا کہ اس شخص کا جتنی بھی اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے سب ہی کے سب آج ہی نواز دے، آج ہی اس کو دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کوہ طور پر جا کر پہنچے اور کوہ طور پر کلام کرنے کے بعد میں فرمایا کہ اے پروردگار، ایک بندہ مجھے راستے میں ملا، اس نے ایسی بات کہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ پورا کے پورا ایک دن ہی دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اس شخص کو خوشخبری دے دو، اس سے کہو کہ جاؤ ہم نے تمہیں نواز دیا ہے ایک دن میں ہی سب کچھ، جو بھی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے اب تم مانگ نہیں سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس آئے خوشخبری لے کر کے اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مان گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں سب کچھ دے دیا جائے گا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اب اسے مل گیا سب کچھ، اسی دن اس کو سب کچھ مل گیا جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ اس سے جا کر کے یہ کہہ دینا کہ تم اب نہیں مانگ سکتے اور اب تمہیں اس کے بعد میں جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم اس کو خرچ کرو یا پھر نہ کرو، تمہیں اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بات بتا دی کہ یہ تمہیں دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد میں تمہیں کچھ بھی عطا نہیں کیا جائے گا، ایک پیسہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تمہاری جتنی بھی تمہاری قسمت میں تھا وہ تمہیں دے دیا گیا ہے۔ وہ شخص منظور ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص جو تھا، اس کو جو ملا تھا، اس کی قسمت میں جتنا بھی تھا، جتنا ملا تھا اس نے لیا اور گھر میں لے جا کر کے رکھا۔ اس کے گھر میں بہت زیادہ کھانے چل رہے ہیں، پینے چل رہے ہیں، اچھی چیزیں خرید رہے ہیں اور جو اس کو ملا تھا وہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ آدھے بیچ میں جب اس کے پاس کے آدھے جو اس کا رزق تھا وہ ختم ہو گیا، آدھا رزق ختم ہو گیا، تو آدھا رزق جیسے ہی اس کے پاس کا ختم ہوا اس نے اپنا دماغ لگایا اور دماغ لگا کر غریب کھانا کھول دیا۔ وہاں پر ہر غریب آتا اپنا اپنا کھانا کھا کر کے جاتا تھا، گھر پر بھی اناج لے کر کے جاتا تھا۔ اناج جو تھا وہ تھیلوں سے بٹنے لگا، زکوٰۃ جو ہے یہ دینے لگا، اچھی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے لگا، غریبوں کو کھانا کھلانے لگا، جو آدھا بچا تھا اس میں سے غریبوں کو یہ دینے لگا، مسکین کو کھلانے لگا۔ اب اس کے گھر میں جو ہے تو غریب ڈیلی آتے، کھانا کھا کے جاتے پیٹ بھر کے اور گھر پر لے کر کے بھی جاتے تھے۔ اس نے یہ دماغ لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد میں، کچھ عرصے کے بعد میں واپس آئے، اسی گلی سے اسی راستے سے جانے لگے تو وہ شخص دیکھا کہ کھا رہا ہے، مستو ایک بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ اس کے پاس سے آ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی کمی اس میں نظر نہیں آئی، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا اس سے ڈبل کا اس کے پاس دکھ رہا ہے، اس کا دگنا اس کے پاس دکھ رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے طور پر گئے۔ طور پر جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ تو بہت زیادہ خرچ کر رہا تھا، یہ تو بہت زیادہ کھا رہا تھا اور اس کے پاس کا رزق تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج میں نے دیکھا اس کے پاس تو دگنا ہے، اس کے پاس تو اس سے زیادہ ہے، جتنا تو نے دیا تھا اس سے ڈبل کا اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنا دماغ چلایا ہے، اس شخص نے غریب کھانا کھول دیا۔ جب اس کے پاس کا آدھا مال ختم ہو گیا، آدھا رزق ختم ہو گیا تو اس نے غریب کھانا کھول دیا۔
उस माल की ज़कात निकालने लगा। और मूसा मेरा हुक्म है जो मेरी राह में अपने माल में से खर्च करेगा उसको मैं डबल का दूंगा। यानी कि अगर कोई 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको 10 गुना ज़्यादा देता है। और मूसा अलैहिस्सलाम इसने यही किया। इसने एक गरीब खाना खोला, गरीबों को खाना खिलाने लगा, यतीमों को बांटने लगा। इसकी ये अदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने इसको दुगना नवाज दिया है, जितना इसको दिया गया था उससे कहीं ज़्यादा इसको मैंने नवाज दिया है। तो दोस्तों, बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ज़कात ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है। आज लोग सोचते हैं कि यार ज़कात मैं दे दूंगा तो मेरे पास से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ज़कात दो, सदका निकालो। सदक़े से आपके कारोबार में तरक्की होगी, बरकत आएगी, और सदक़े से बीमारियां दूर होगी, परेशानियां, मुसीबत, बलाएं दूर भागेगी। तो बताने का मकसद यही था कि आप भी ज़कात और सदका ज़रूर निकाला करें।